بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 شعبان کی مناسبت سے عالم انسانیت کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ سید الشہداء یعنی امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا اور رسول کے ماننے والے نہیں ہیں وہ بھی حسین ابن علی سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ جو کلمہ گو نہیں ہیں وہ بھی حسین ابن علی کے در پر سر کو جھکاتے ہیں۔ ہر قوم، ملک، مذہب، ملت کا انسان حسین ابن علی سے عقیدت رکھتا ہے۔ اسی حسین ابن علی کی آواز گونج رہی ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، میں ایک خدائے واحد کا بندہ ہوں۔ سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں، خدائے رحمان کا نمائندہ ہوں۔ تم مجھ تک آ جاؤ، میں تمہارا ہاتھ تھام کر تمہیں تمہارے رب تک پہنچا دوں گا۔ کیونکہ جب عالم انسانیت کی توجہ مجھ پر تھی تو میں زمین کرب و بلا میں خاک گرم پر اپنے رب کو سجدہ کرنے میں مصروف تھا۔ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ ماہ شعبان 4 ہجری کی تیسری تاریخ تھی کہ جب یہ علی و بطول کا چاند افق امامت پر جلوہ گر ہوا۔ امام عالی مقام نے ہر رخ پر فضیلت، ہر جہت سے عظمت اور ہر اعتبار سے بلندیوں ہی کو پایا۔ امام حسین علیہ السلام باغ نبوت کا وہ خوشبودار پھول ہیں کہ جس کی خوشبو اور مہک سے آج بھی کرۂ ارض مہک رہا ہے۔ نانا خاتم الانبیاء ہیں تو نانی خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب ہیں۔ دادا ابو طالب علیہ السلام سید بطحہ، دادی فاطمہ بنت اسد ہیں۔ بابا شیر خدا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ماں خاتون جنت، خاتون قیامت، صدیقہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ فاطمۃ الزہرا ہیں اور بھائی حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام منصب امامت پر فائز تھے اور انہوں نے سارے انبیاء و مرسلین کی وراثت میں سے شہادت کی سعادت کو بھی حاصل کیا۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور رسول خدا خانہ سیدہ میں تشریف لائے تو پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل کو نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے بعد ہدیہ درود و سلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لہٰذا آپ اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھیں۔ آن حضرت نے پوچھا اس کا کیا نام تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شبیر۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا میری زبان تو عربی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر آپ اس بچے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم پروردگار عالم بچے کا نام حسین رکھا۔ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں کہ جو ہم امام عالی مقام کی فضیلت، رتبے اور مرتبے کو بیان کر سکیں۔ حسین ابن علی کی فضیلت یا تو قرآن بیان کر سکتا ہے یا پھر زبان وحی یعنی رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے ان دونوں بیٹوں یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہی حدیث کافی ہے کہ فرزند رسول سے
محبت کا حکم خدا نے دیا ہے، جس کو رسول خدا نے عملی طور پر بھی اور اپنی احادیث کے ذریعے سے بھی امت تک واضح انداز میں پہنچایا ہے۔ گھر میں ہیں تو اپنی زبان حسین علیہ السلام کو چسا رہے ہیں، عید ہے تو اپنے کاندھوں پر سواری کروا رہے ہیں، محفل میں پیار کر رہے ہیں، محراب عبادت میں ہیں تو سجدے کو طول دے رہے ہیں، منبر پر ہیں تو فضائل حسین ابن علی امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ازواج کے گھر میں داستان کربلا سنا کر گریہ کر رہے ہیں، اصحاب کی محفل میں حسین کی معرفت حاصل کرنے کا درس دے رہے ہیں، ہر قدم پر واضح کر رہے ہیں کہ یہ فقط میرا نواسہ نہیں ہے بلکہ تمہارا امام بھی ہے، محافظ اسلام بھی ہے، جنت کے جوانوں کا سردار بھی ہے۔ یہی حسین ابن علی محافظ اسلام ہے، محافظ قرآن ہے، اور یہی حسین ابن علی کلمہ لا الہ الا اللہ کا محافظ ہے۔ خدا نے اسے حفاظت شریعت پر مامور کیا ہے۔ شاعر نے اس موقع کے لیے کیا خوب کہا: دین خدا میں جان شریعت حسین ہے، دین خدا میں جان شریعت حسین ہے، روح رسول جان ولایت حسین ہے، کون و مقام حق کی ضرورت حسین ہے، کون و مقام حق کی ضرورت حسین ہے، اسلام کی رگوں میں سرایت حسین ہے، سب کے لیے چراغ ہدایت حسین ہے، سب کے لیے چراغ ہدایت حسین ہے، تکمیل کارہائے رسالت حسین ہے، حسین ہادی، حسین رہبر، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین عالم، حسین عادل، حسین صادق، حسین صابر، حسین عابد، حسین کامل، حسین ہی تو سید الشہداء ہیں۔ بے شک وہ پاک پروردگار عالم ہر شے سے بے نیاز ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ عادل ہے، وہی تو بے حساب عطا کرنے والا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا سلسلہ اسی کی جانب سے رواں دواں ہے۔ جب کوئی انسان خود کو اس کی محبت میں فنا کر دیتا ہے تو وہ قادر مطلق بھی اپنے خزانوں سے بیش قیمتی نعمتوں کو اس پر لٹا دیتا ہے۔ امام عالی مقام نے کربلا میں جس ہمت، شجاعت، بہادری اور صبر کے ساتھ حق کے پرچم کو سر بلند کیا تو یہ ادا پروردگار عالم کو ایسی بھائی کہ اس کے عوض پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائیں۔ ان میں سے 3 فضیلتیں بہت ہی خاص اور منفرد ہیں۔ اس میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ شفا کو امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاک میں رکھ دیا، اسی لیے روضہ حسین کی خاک کو خاک شفا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا مرکز روضہ امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا۔ ائمہ طاہرین کے روضوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، مگر امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کا انداز ہی منفرد ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ امامت کو قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں قائم کر دیا، اور آج بھی امام مہدی فرزند حسین پردہ غیبت میں موجود ہیں اور اذن الہی کے منتظر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے بیشتر حالات میں مماثلت پائی جاتی ہے، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں کی رحم مادر میں مدت حیات 6 مہینے کی تھی۔ دونوں عظیم ہستیوں کے نام منفرد اور پروردگار عالم کی جانب سے رکھے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام عالم غربت میں شہید ہوئے۔ دونوں اپنے اپنے زمانے کے ہوس پرست حاکموں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر تن سے جدا کرنے کے بعد تشت میں رکھ کر بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شریعت الہی کی حفاظت کی اور حلال و حرام کو قیامت تک کے لیے الگ الگ کر دیا۔ ان دونوں کی شہادت پر زمین و آسمان کی ہر مخلوق نے گریہ کیا۔ 40 دن تک حضرت یحییٰ کا سر لٹکایا گیا اور امام حسین کا سر تو نہ جانے کتنے دنوں تک نوک نیزہ پر رہا۔ یہاں ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کے مصائب حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ایک قدم آگے ہیں، اور وہ کیا
کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے حرم کو اسیر بنایا گیا، قیدیوں کی طرح انہیں بازاروں میں، درباروں میں تشہیر کیا گیا۔ حسینیت ایک عظیم درسگاہ ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں سے حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دستور عمل ملتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ و سلیقہ ملتا ہے۔ آج اس بابرکت دن میں ہمیں حسین ابن علی کے در سے یہ 3 سبق حاصل کر کے جانے چاہیے۔ اور 3 سبق کون سے ہیں؟ پہلا سبق یہ ہے کہ بندگی انسانیت کی معراج ہے، اسی لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور بندگی کا صحیح حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا درس کیا ملتا ہے؟ حسینیت سے دوسرا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ حسین والا سر کٹا سکتا ہے مگر باطل طاقتوں کے سامنے، باطل قوتوں کے سامنے سر جھکا نہیں سکتا۔ تیسرا درس جو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے در سے ملتا ہے اور وہ کیا ہے؟ راہ خدا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد نفس مطمئنہ کی منزل کو حاصل کرنا چاہیے۔ آخر میں اپنے پاک پروردگار عالم سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنے کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم حقیقی معنوں میں، حقیقی طریقے سے حسین ابن علی کے چاہنے والے اور حسینی بن سکیں۔ آمین۔ خدا حافظ۔